اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ایک ممبر نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، اس کے والد صاحب بہت ہی نیک آدمی ہیں، وہ جب بھی ملیں تو کچھ راز کی باتیں مجھ سے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے انکل کہ انہیں 3 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سے اللہ کے پیاروں کی زیارت ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پر اتنا کرم کیوں، کوئی خاص وجہ ہے؟ تو وہ بولے کہ میں درود پاک کثرت سے پڑھتا ہوں، اور وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 20 طرح کے مختلف درود پاک کی کم سے کم ایک تسبیح صبح کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ اس کے علاوہ دن بھر بھی میرا یہی کام ہے، تو یہ سب کچھ مجھ پر اللہ کا کرم ہے۔ وہ بہت عشق والے آدمی ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر اب میں بھی درود پاک پڑھنے کے لیے الحمدللہ مختلف سیغوں کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلے میں ایک ہی درود پاک روٹین سے پڑھتا تھا۔ آپ کو تو شاید کافی درود پاک یاد ہوں گے، اگر نہیں یاد تو یاد کرنے کی کوشش کریں اور پھر روٹین سے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یہاں پر ان بھائی کا مشاہدہ جو انہوں نے شیئر کیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ شیئر کرنے کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ کافی سارے کوسچنز میرے پاس ممبرز کے آ رہے تھے، پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس بھی آپ سے کر چکی ہوں کہ یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ چاہیں تو صرف ایک سیغہ استعمال کریں درود پاک کا اپنی لائف کے اندر، یعنی کہ ایک ہی درود پاک کو بار بار ریپیٹ کیجئے، بار بار ورد کیجئے۔ کچھ لوگ ہیں صرف درود ابراہیمی ورد کرتے ہیں، کچھ لوگ صرف درود خضری ورد کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ٹائپ کا ہی۔ بہت سے سلاسل کا بھی ایک ہی سیغہ ہوتا ہے، جیسے اویسیہ کمالیہ ہے، ان کا ایک اسپیسیفک درود پاک ہے اور وہی پڑھتے ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ کا، سلسلہ نقشبندیہ کا، سلسلہ قادریہ کا، اس طرح بہت سارے شیوخ ہیں، بہت سارے مرشد ہیں جو اپنے مریدین کو کوئی بھی درود پاک دیتے ہیں۔ تو اگر آپ بیعت ہیں کسی سلسلے سے تو آپ اپنے شیخ والا درود پاک پڑھیں، اگر آپ بیعت نہیں ہیں تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بہت کامن کوسچن ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے، کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دیتی ہوں صرف اور صرف سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ کو تھوڑی سی اس میں سے کنفیوژن اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ کلیئر ہو جائے۔ دیکھیے، مثال کے طور پہ آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، سپوز کریں آپ کپڑے خریدنے کسی مال میں جاتے ہیں، آپ کو یہ والا ڈریس بھی پسند آ گیا، وہ ڈریس بھی اٹھا لیا، آپ نے 5-6 جوڑے اٹھا لیے اور ڈریسنگ روم میں جا کے آپ نے سب کے سب ٹرائی کر کے دیکھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ٹرائی کر کے دیکھا، کبھی آپ کو 2 پسند آ جاتے ہیں، باقی کے آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی آپ کو صرف ایک پسند آتا ہے جو کہ آپ کو ہر لحاظ سے فٹ ہوتا ہے، آپ وہ صرف ایک لیتے ہیں۔ کبھی آپ پانچوں کے 5 اٹھا لیتے ہیں، گھر آ کے دیکھتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ صرف آپ ان میں سے 2 پہنے، باقی کے آپ یوز کرتے ہیں لیکن رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس مثال کو آپ سائڈ پہ کیجئے۔ اب میں آپ کو اسی طرح بتاتی ہوں کہ یہ ویڈیو اسی لیے شیئر کی گئی ہے کہ ہر طرح کی کنفیوژن کلیئر ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے مرشد کی طرف سے گائیڈنس ہے تو آپ وہ فالو کیجئے، اگر گائیڈنس نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک ورد کر لیجئے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے ایک درود پاک ورد کیجئے، اگر دل چاہتا ہے تو آپ 2-3-4 جتنے مرضی درود پاک ڈفرنٹ طرح کے ورد کر کے دیکھ لیجئے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک درود پاک یا پھر ایک سے زیادہ درود پاک آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان پر کوئی ایک خاص درود پاک ہے جو جاری ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کو بہت آسان لگتا ہے ورد۔ پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بے شک دن میں 2-3 مرتبہ مختلف درود پاک بھی پڑھ رہے ہوں، لیکن کثرت آپ کی صرف ایک ہی درود پاک ہی ہوتی ہے۔ ایک ممبر شیئر کر رہے تھے کہ وہ دن میں 10,000 ٹائمز وہ درود خضری ورد کیا کرتے تھے اور باقی ٹائمز میں وہ ڈفرنٹ ٹائم کے درود پاک ورد کیا کرتے تھے۔ آج پھر ان کا میسج گروپ میں آیا کہ ماشاءاللہ سے اب وہ درود خضری ہی 20,000 ٹائمز ماشاءاللہ سے ورد کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی طبیعت کا بھی اندازہ ہوتا جاتا ہے، آپ یہ کون سا درود پاک ہے جو آپ کی زبان سے جاری ہو گیا ہے اور آپ اسی میں کمفرٹیبل ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سیغہ جو بھی ہو، درود پاک جتنے مرضی آپ ورد کریں، اصل راز جو ہے وہ درود پاک میں ہے۔ دیکھیں ڈفرنٹ درود پاک جو ہوتے ہیں نا، ڈفرنٹ سیغے وہ ڈفرنٹ راستوں کی طرح ہوتے ہیں، اور تمام سیغوں کی، تمام درود پاک کی جو منزل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہی ہماری کوشش ہے کہ جس راستے سے بھی جائیں منزل سب کی ایک ہی ہے۔
اس لیے آپ بے فکر ہو کر درود پاک پڑھیں جو مرضی، کیونکہ راز جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ والا سیکھا پڑھیں گے تو آپ کو توجہ حاصل ہوگی، باقیوں سے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اصل جو ہے وہ فوکس ہے درود پاک کے اوپر، سب درود پاک نور ہے۔ آئی ہوپ آپ کی یہ والی کنفیوژن جو ہے وہ آج کی ویڈیو کے تھرو کلیئر ہو گئی ہو، اسی لیے میں نے یہ چیزیں میں پہلے ڈسکس کرتی ہوں مختلف ویڈیوز میں، لیکن آج کا خصوصی ٹاپک یہی رکھا ہے تاکہ اگر کبھی کسی کو یہ کنفیوژن ہو اور یہ ویڈیو اس کی نظر سے گزرے تو ہوپ فلی ویڈیو کے تھرو کنفیوژن کلیئر ہو جائے کہ سب درود پاک نور ہے، چاہے کوئی ایک سیگا ہو چاہے ایک سے زیادہ ہو، آپ کا جیسا دل چاہے آپ پڑھیں۔ درود پاک کے نذرانے پھولوں کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھجواتے رہیں، آپ خود بھی اور آپ کی طرف سے ملائکہ بھی، اور جو محبت سے درود پاک ورد کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں۔ آپ ورد کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب رنگ لگائے درود پاک کا، آپ کی نسلوں میں انشاءاللہ یہ ورد جاری ہو جائے۔ درود پاک پڑھتے رہیے، درود پاک پڑھواتے رہیے، اس میسج کو آگے پہنچاتے رہیے، اور یاد سے درود پاک لکھیے، بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعا، پلیز مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔